الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ سیرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل ہم حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ النورانی کے فضائل مناقب بیان کریں گے اور انشاءاللہ آپ یہ سن سکیں گے۔ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا کریم ہمیں درست انداز سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں سلسلے میں نبی محترم شفیع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود پاک پڑھنے کی ایک فضیلت۔ میرے اور آپ کے آقا مکی مدنی مصطفیٰ شب اسرا کے دولہا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علیہ صلاۃً، بروز قیامت میرے سب سے زیادہ قریب، سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھے ہوں گے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث مبارکہ پر تبصرہ کرتے ہوئے، اس کی شرح کرتے ہوئے بڑی ایمان افروز گفتگو فرماتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تحریر فرمایا کہ گویا قیامت کے دن سب سے زیادہ راحت و آرام میں وہ ہوگا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہوگا، اور درود وہ نیکی ہے جس کی بدولت بندے کو حضور کی ہمراہی نصیب ہوتی ہے، حضور کا قرب نصیب ہوتا ہے، یعنی اور تمام نیکیوں سے تو جنت ملتی ہے، اور درود پاک وہ عظیم الشان نیکی ہے کہ جس سے بزم جنت کے دولہا مل جاتے ہیں۔ رب العالمین جل وعلا ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور کاش یہ قبول ایسا ہو جائے کہ ہمیں بروز قیامت پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہو، حضور کی ہمراہی بھی نصیب ہو جائے۔ آئیے حصول برکت کے لیے، ثواب آخرت کمانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارا سلسلہ تو سیرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ سلسلے کا آغاز کرتے ہیں اور اچھی نیتیں ساتھ کر لیتے ہیں۔ اچھی نیتیں کرنے کا فائدہ ہمیں بہت نصیب ہوگا، اور جب نصیب ہوگا تو دیکھیے گا کہ چھوٹے سے عمل سے رب العالمین جل وعلا نے نیت کی بدولت کتنے ہمیں خزانے عطا فرمائے، کتنے ہمیں ثواب عطا فرمائے۔ کہا جاتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی رحمت وہاں برسا کرتی ہے۔ ہم انشاءاللہ عز و جل ان کا ذکر کر کے رب کی رحمت سے حصہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا دنیا میں رہنے والے افراد کو اس کے دین کی طرف بلانے کے لیے، اپنی توحید کی طرف بلانے کے لیے، اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کو دنیا میں مبعوث فرماتا رہا، حتیٰ کہ تاجدار انبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو رب العالمین نے خاتم النبیین بنا کر مبعوث فرمایا۔ خود ارشاد ہوتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اس آیت کریمہ میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین بتایا گیا، اور یہاں ہمارے لیے یہ واضح پیغام ہو گیا کہ حضور آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لیکن مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کے بندے اللہ سے ملیں، اللہ کی مانیں، اللہ والے کام کرنے والے بن جائیں، اللہ کی بارگاہ میں وہ عمل پیش ہوں بندوں کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے متوجہ ہونے کا سبب بنتے ہیں، وہ اعمال اب ہمیں کون بتائے گا؟ اللہ رب العالمین جل وعلا نے حضور پر سلسلہ نبوت تو ختم فرمایا، لیکن اب فیضان نبوت سے الحمدللہ عز و جل اس امت میں وہ اولیاء آتے رہیں گے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین کی تعلیمات کو آگے پہنچاتے رہیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ صوفیہ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فیضان نظر سے وہ کام کرتے ہیں
جو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ رب العالمین جل وعلا نے بیان فرمایا وَيُزَكِّيكُمْ، یہ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، تمہارے دلوں کی صفائی کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ عز و جل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے فیضان سے ہی ان سے روشنی لیتے ہوئے اس امت کے اولیاء لوگوں کے دل صاف کرتے ہیں۔ اولیاء کا ذکر تو ہم کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہ سوال بھی پیدا ہو کہ اولیاء کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہی بات کی جاتی، کیا انہوں نے نیکی کی دعوت نہیں دی؟ کیا دین پہنچانے کا طریقہ ان پر ختم نہیں ہو گیا؟ کیا یہ فرما نہیں دیا گیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج رب العالمین جل وعلا نے دین مکمل کر دیا، اپنی نعمت تمام فرما دی، اس نے تمہارے لیے دین اسلام کو بطور دین چن لیا، تو اب اولیاء کی باتیں کیوں، ان سارے تذکروں کی کیا حاجت ہے؟ تو مدنی چینل کے ناظرین اس بات کو بھی سمجھتے چلیے کہ اولیاء اپنے نبی کی، اپنے رسول کی لائی ہوئی شریعت کو ہی آگے پہنچاتے ہیں۔ یہ کوئی نیا دین وضع نہیں کرتے، یہ دین میں کوئی نئی باتیں نہیں لاتے، یہ اسی دین کو آگے پہنچاتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے دین کے باقی رہنے کا ذریعہ ان اولیاء کو بھی بنایا ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی کی روشن تعلیمات بھی انشاءاللہ عز و جل سلسلے میں بیان کی جائیں گی، لیکن تذکرہ ولیوں کے سردار کا ہے، تو آئیے کچھ باتیں پہلے وہ کر لیتے ہیں جس سے ہمیں پتہ چلے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے قرآن میں کس طرح اولیاء کا ذکر فرمایا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبات میں کس طرح سے اولیاء کرام کے رتبے کو تسلیم کرنا اور ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہنے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، آگاہ رہو کہ بے شک جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہیں لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم يحزنون، وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ ان کے اوصاف، ان کی شان کیا ہے، طور طریقہ کیا ہے، زندگی گزارنے کا انداز کیا ہے، قرآن اس کو بیان کرتا ہے اور ارشاد فرمایا جاتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ جہاں علماء نے ولی کے لیے ضروری باتوں کا بیان کیا ہے، وہاں علماء اس آیت کریمہ کو کوٹ کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ بنیادی طور پر دو شرائط ایسی ہیں جو ولی میں لازمی طور پر پائی جاتی ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ ارشاد فرمایا الذین آمنوا، پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ ہو ایمان والا، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور اس کی زندگی وہ ہو کہ تقوی اور پرہیزگاری ہی اس کے گرد رہتی ہو، وہ فضولیات، لغویات، معصیت میں پڑھنے والا نہ ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک بندہ، اپنے رب کو راضی کرنے کی ہی کوششیں کرتا رہتا ہو، اسی کام میں ہی لگا رہتا ہو۔ اور جب بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں، ان کا مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ دنیا روٹتی ہے تو روٹ جائے، جگ چھوٹتا ہے تو چھوٹ جائے، بس ہم سے ہمارا رب ناراض نہ ہو، وہ راضی رہے، ہمارے سارے کام بنتے چلے جائیں گے۔ جب زندگی اس ڈگر پر گزاری ہوتی ہے، اس نہج پر اس طریقے سے گزاری ہوتی ہے، تو سنیے مدنی چینل کے ناظرین، جب یہ اللہ سے پیار کرتے ہوئے سب کو چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو انعام کیسا عطا فرماتا ہے۔ ارشاد فرمایا لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے، یعنی ان کو دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذکر کو باقی رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اصحاب حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس شخص کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ایمان والا ہے، نیک عمل کرتا ہے اور لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں،
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ مومن کو جلدی مل جانے والا انعام ہے۔ رب نے فرمایا نا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے، اچھی خبریں ہیں ان کے لیے۔ بعض مفسرین نے اس آیت کریمہ سے یہ بھی مراد لیا کہ اللہ رب العالمین جل وعلا ان پر یہ کرم فرماتا ہے کہ دنیا میں بھی ان کا اچھا تذکرہ لوگوں کی زبانوں پر جاری کر دیتا ہے۔ آج حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی جو 5ویں اور 6ٹی صدی ہجری کے بزرگ گزرے ہیں اور آج تک ہم ان کو یاد کر رہے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل اتنی صدیوں میں جو اولیاء گزرے ہیں کہ ایک بڑی تعداد آپ کو ان اولیاء کی ملے گی، ان محدثین کی ملے گی، ان بزرگان دین کی ملے گی جو حضور سیدنا شہباز لامکانی، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے فضائل بیان کرتے آئے، ان کے گن گاتے آئے۔ علامہ ذہبی رحمت اللہ تعالی علیہ جیسا نقاد محدث جب سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ کرتا ہے تو ان کے کئی سارے اوصاف کو بیان کرتا ہے۔ ان کے لیے شیخ الاسلام کا لفظ امام ذہبی جیسا محدث لکھتا ہے، ان کے لیے امام الاولیاء جیسے القابات علامہ ذہبی جیسا محدث دے رہا ہے۔ علامہ ذہبی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو فن حدیث سے شغف رکھنے والے ہیں، وہ جانتے ہیں ان کا مقام کیا ہے، ان کا طرز زندگی کیا رہا، انہوں نے جن کے فضائل، جن کے مناقب، جن کے اوصاف بیان کیے، کتنی چھانٹ پٹک کے بعد بیان کیے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے علم دین کا حق ادا کیا ہے، جنہوں نے ایسے ہی کسی کی ایک چھوٹی سی بات سے خوش ہو کر اس کے فضائل و مناقب نہیں لکھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کام کرتے تھے، یہ اس لیے کام کرتے تھے کہ اللہ راضی ہو جائے اور اولیاء کی تاریخ بعد میں آنے والوں کے لیے جمع رہ جائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب ایک حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ کو سناتا ہوں، جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ رب العالمین جل وعلا اپنے ولیوں سے کیسی محبت کرتا ہے۔ نبی محترم شفیع امم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، ذرا دیکھیے تو صحیح کہ یہ محبت کون فرما رہا ہے؟ رب فرما رہا ہے۔ کہا گیا کہ جب رب کسی سے محبت کرتا ہے فدعا جبریل امین کو بلاتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے اے جبریل، میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ نتیجتاً ظاہر ہے فرشتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ فرشتوں کی تو شان یہ بیان کی گئی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی نہیں کرتے، لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ نے انہیں کہا ہے اس کے خلاف نہیں جاتے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، تو کرتے کیا ہیں؟ وہی تو کرتے ہیں جس کا حکم دیا جاتا ہے۔ تو جبریل امین تو فرشتوں کے سردار ہیں۔ جب رب ان سے فرماتا ہے کہ جبریل میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، جبریل امین بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر جبریل امین ایک اور کام کرتے ہیں، آسمان میں اس شخص کے نام کا اعلان کر دیتے ہیں۔ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ ہوتا یہ ہے کہ باقی فرشتے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ بات یہی ختم نہیں ہوتی، آگے چلیے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو زمین میں مقبولیت عطا فرما دیتا ہے۔ حدیث مصطفیٰ کے الفاظ میں آپ کے سامنے عرض کروں تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یودع لہ القبول فی الارض، زمین میں اس کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے، زمین والے اس کی بات کو تسلیم کرنے لگتے ہیں، اس کے رتبے کا احترام کرنے لگتے ہیں۔ آپ دیکھیے اولیاء کی جو شہرت ہوتی ہے، ان اولیاء کی اس شہرت کو کیسے زمین میں پھیلایا جاتا ہے کہ آج سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہم تذکرہ کتنے 100 سالوں بعد بھی کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ رب کی بارگاہ سے ملنے والا وہ انعام ہے
جو اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب بندوں کو ہی عطا فرماتا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے دل میں یہ بات بھی ہو، بھئی تذکرہ تو شیطان کا بھی بڑا ہوتا ہے، تذکرہ تو ابو لہب کا بھی بڑا ہوتا ہے، تذکرہ تو ابو جہل کا بھی بڑا ہوتا ہے، تو ان لوگوں کے بھی تو نام دنیا میں مشہور ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، تھوڑا سا غور کرنے کی بات ہے، ان کے نام مشہور تو ہیں، لیکن کیا انہیں اچھی صفات سے یاد کیا جاتا ہے؟ کیا ان کا نام لینے کے بعد ان کے لیے کوئی رحمت کی دعائیں کرتا ہے؟ کیا ان کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب بھی مانگا جاتا ہے؟ کیا ان کے وسیلے سے دعائیں کی جاتی ہیں؟ یقیناً نہیں۔ دعائیں جن کے وسیلے سے ہوتی ہیں وہی تو اللہ والے ہیں۔ بندہ اپنی عبادات میں جن کے تذکروں کو شامل کرتا ہے وہی تو اللہ والے ہیں۔ جی ہاں، یہ اچنبے کی بات نہیں ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا ذکر کرتے ہیں، نماز میں کرتے ہیں، اور کیوں نہ کریں۔ نماز میں جب ہم تشہد پڑھتے ہیں، التحیات میں بیٹھتے ہیں، التحیات کے تقریباً آخری الفاظ ہمارے کیا ہوتے ہیں؟ کیا ہم یہ نہیں کہہ رہے ہوتے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر سلامتی ہو، اور وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ کے نیک بندوں پر سلامتی ہو۔ ان صالحین سے کون مراد ہے؟ کیا یہ جن 2-3 کا میں نے تذکرہ کیا، کیا یہ افراد ان صالحین میں شمار ہوتے ہیں؟ یقیناً نہیں ہوتے۔ ان میں تو میرے غوث پاک شمار ہوتے ہیں، ان میں ہمارے وہ اولیاء شمار ہوتے ہیں جن کا نام لے کر ہم رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا ان مقبول بندوں کے ذریعے سے، ان مقبول بندوں کے صدقے میں ہمیں بھی اپنی بارگاہ میں مقبول کر لے، ان کے مقبول سجدوں کے واسطے سے مولا ہمارے سجدے بھی اپنی بارگاہ میں مقبول کر لے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اولیاء ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی اس لیے گزاری کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے ہو جائیں۔ اللہ کریم نے انعام یہ عطا فرمایا کہ ان کی مقبولیت زمین میں رکھ دی گئی ہے۔ الحمدللہ عز و جل اہل ایمان ان کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کے نام لے کر جھومتے ہیں، اور جب ان کے اعراس کی تاریخیں آتی ہیں، جس کو آپ عرس کہتے ہیں اور اسی کی جمع اعراس ہے، تو ان تاریخوں میں بالخصوص ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ میرے پیر، بڑے پیر، پیران پیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، جی ہاں میرے پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کے انہی مقبول بندوں میں سے ایک بندے ہیں۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ہم سب کو حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا فیضان نصیب فرمائے۔ یہ کیسے ولی ہیں اللہ کے؟ آئیے ان کی سیرت کے حوالے سے چند ایک باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں، پھر انشاءاللہ عز و جل سلسلے کی مزید اقساط میں آپ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا اخلاق، کردار، ان کا علم حدیث، علم تفسیر کیسا تھا، ان کا علم حاصل کرنے کا ذوق کیسا تھا، اور اس کو پھیلانے کا جذبہ کیسا تھا، انشاءاللہ عز و جل یہ بھی سن سکیں گے۔ ابھی کچھ مختصر تذکرہ کر لیتے ہیں ان کے ولادت کا، ان کے آباء و اجداد کی ایک جھلک میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ عظیم الشان بزرگ ہیں کہ رب العالمین جل وعلا نے ان کو سید بنایا ہے، اور سید بھی یہ وہ ہیں جو نجیب الطرفین سید ہیں، یعنی آپ حسنی اور حسینی سید ہیں۔ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ تک آپ کا سلسلہ نسب والد کی جانب سے پہنچتا ہے، جبکہ والدہ کی جانب سے آپ کا سلسلہ نسب سیدنا امام حسین جو سید الشہداء ہیں، شہید کربلا ہیں، رضی اللہ تعالی عنہ، ان تک پہنچتا ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے آپ کو یوں نجیب الطرفین بنایا، اور آپ کو الحمدللہ عز و جل یہ سعادت، یہ فضیلت ہے کہ علماء نے یہ آپ کی شان میں لکھا کہ جس طرح حضور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی الثقلین ہیں، ہمارے نبی رسول الثقلین ہیں، یعنی جنات اور انسان دونوں کے رسول ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں سیرت نگاروں نے لکھا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ غوث الثقلین ہیں،
جنات کے بھی غوث ہیں، انسانوں کے بھی غوث ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اگر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حالات زندگی کو اختصار کے ساتھ بہت مختصر کر کے بیان کیا جائے تو بات کچھ یوں بنے گی کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام، آپ کے والدین کا نام بیان کر دیا جائے اور تھوڑے سے حالات، مختصر سے حالات آپ کے سامنے رکھ دیے جائیں۔ آئیے مختصر سے حالات غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے 1 لائن میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کوشش کیجئے ان کو یاد کیجئے۔ حضور سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا میں پیارا نام آپ کو ذکر کروں۔ آپ کا نام جو والدین کی طرف سے رکھا گیا وہ عبد القادر ہے۔ القابات آپ کے البتہ بہت سارے سیرت نگاروں نے لکھے۔ طبقات میں امام شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اخبار الاخیار میں حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی آپ کے اسماء لکھے، آپ کے القابات کو بیان فرمایا۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے بھی الحمدللہ تذکرہ ہوا کہ آپ نے بھی حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مختلف القابات کو بیان کیا ہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بھی اپنے زمانے کے زبردست ولی تھے، اور آپ کی والدہ حضرت سیدہ ام الخیر فاطمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی بڑی نیک بندی تھی، انتہائی عبادت گزار، متقیہ، مومنہ، پارسا، عفیفہ۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ان دونوں خوش نصیبوں کے، ان دونوں سیدوں کے جب فرزند ارجمند ہیں تو آپ دیکھیے ان کی نیک اولاد کا کس طرح سے فیضان نصیب ہوا۔ مدنی چینل کے ناظرین، جب ہم قرآن کریم میں سورہ کہف پڑھتے ہیں تو ہمیں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا تذکرہ ملتا ہے۔ اس تذکرے میں 2 بچوں کا بھی واقعہ ہے جن کی مدد کی گئی۔ وہ کیسی مدد تھی؟ وہ مدد یہ تھی کہ ان کی جو دیوار گرنے والی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بغیر اس کا معاوضہ لیے اس دیوار کو درست کر دیا۔ اس کے پیچھے قرآن کریم میں جو ریزن بیان ہوا کہ اس دیوار کو درست کیوں کیا گیا، اس دیوار کی تعمیر کیوں کی گئی، قرآن کریم بیان کرتا ہے کہ وہ 2 یتیموں کی دیوار تھی۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، وہ 2 یتیموں کے خزانے کی محافظت کرنے والی دیوار تھی۔ کیا تھا اس کے نیچے؟ فرمایا گیا وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، ان دونوں بچوں کے لیے ایک خزانہ اس دیوار کے نیچے تھا۔ اگر وہ دیوار گر جاتی، خزانہ ظاہر ہو جاتا، لوگ لے جاتے، بچے یتیم تھے، چھوٹے تھے، تو وہ بیچارے اس مال سے محروم رہ جاتے۔ قرآن کریم نے بیان کیا کہ ان کے اس خزانے کی حفاظت جب ان حضرات کے ذریعے سے کروائی گئی، اس کا جو ریزن قرآن کریم بیان کرتا ہے نا، وہ ریزن یہ ہے، فرمایا گیا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان دونوں کے جو والدین تھے نا وہ نیک تھے۔ ان والدین کی نیکی کا اثر ان بچوں میں ظاہر ہوا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، میرے غوث پاک حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بھی اللہ کے وہ نیک بندے ہیں جن کے والدین نیک تھے، اور وہاں جو قرآن میں تذکرہ ہوا اس تذکرے کے مطابق وہ تو 7ویں پشت پر جا کر ان کے والدین تھے جو نیک تھے، اور اتنی دور تک، اتنی نسلوں کے بعد بھی وہ صالحیت کا، وہ نیکی کا فیضان ان بچوں کو نصیب ہوا۔ تو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، میرے غوث پاک کے جو والدین ہیں، یہ تو براہ راست جو والد اصلی ہیں، نسبی والد ہیں، جو پہلے ہی والد ہیں، یہی نیک تھے۔ ان کی والدہ جو ام الخیر فاطمہ ہے، یہی نیک تھی۔ قریب ہی نیکی کا ایسا فیضان نصیب ہوا کہ جب بچہ دنیا میں تشریف لاتا ہے تو اس کا حال یہ ہے کہ اس کو دنیا میں آتے ہی قرآن کریم کے 18 پارے یاد ہیں۔ جی ہاں، جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو مکتب میں بھیجا گیا
اور رسم بسم اللہ جس طرح ہمارے یہاں ہوتی ہے تو بسم اللہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پڑھائی گئی، تو سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اعوذ باللہ سنائی، بسم اللہ سنائی، اور قرآن کریم کے 18 پارے سنا دیے۔ جب پوچھا گیا یہ آپ کو کیسے یاد ہے، یہ کہاں سیکھے، تو بتاتے ہیں میری والدہ جو ہے نا وہ 18 پاروں کی حافظہ تھی، وہ پڑھتی رہتی تھی، میں سنتا تھا، یہ سن سن کے مجھے یاد ہو گئے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہاں ایک سبق ہمارے لیے بھی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی تربیت بہت اچھی ہو، بزرگوں سے دعا کرواتے ہیں، کوئی نیک بندہ نظر آ جائے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس سے بھی دعا کروا لیں کہ اللہ مجھے اولاد کے دکھ سے بچائے، میرا بچہ نیک رہے، میری اولاد نیک رہے، صالح ہو جائے، اللہ کریم اس کو میری آنکھوں کا نور بنا دے، دل کی ٹھنڈک بنا دے۔ یہ ساری دعائیں ہم کروا تو رہے ہوتے ہیں، لیکن ذرا اس بات پر بھی غور کیجئے، کیا جس بچے کو ہم نیک بنانا چاہ رہے ہیں اس کے سامنے نیکی پیش کر رہے ہیں، اس کو نیکی کر کے دکھا رہے ہیں؟ یاد رکھیے بچے کے لیے سب سے پہلا رول ماڈل جو ہوتے ہیں وہ اس کے والدین ہوتے ہیں۔ اگر والدین ہی اس کے سامنے نیکیاں چھوڑ رہے ہوں گے، گناہوں میں لگے ہوئے ہوں گے، تو خود ہی سوچئے کہ بچے کی شخصیت پر کیا اثر پڑے گا۔ دعائیں تو ہم کچھ اور کروائیں، لیکن جو پریکٹیکلی اس کو رول ماڈل پیش کریں وہ کچھ اور ہو۔ کیا گندم بو کر جو کاٹی جا سکتی ہے؟ کیا آم کے درخت پر انار اگ سکتے ہیں؟ غور تو کیجئے، جیسا بوئیں گے ویسا تو کاٹیں گے۔ ہم کر کیا رہے ہیں؟ تمنا تو نیک اولاد کی ہے، لیکن خود ہی نیکی سے دور رکھا ہوا ہے، خود ہی مدنی ماحول سے دور رکھا ہوا ہے، خود ہی سنتوں سے اگر ہم خدا ناخواستہ روکنے والے ہوئے تو بتائیے کہ بچہ اچھا کیسے ہوگا۔ اللہ کریم جل وعلا کی بارگاہ میں ہم بھی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالی آپ کے ہمارے بچوں کو نیک بنائے، ہماری آنکھوں کا نور بنائے، ایسا بنائے جو آخرت میں ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں جنت میں لے جانے والے ہوں۔ لیکن اس کے لیے ہمیں خود بھی کچھ کوشش کرنی پڑے گی، اور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت اور ان کے والدین کی نیکی، تقوی، پرہیزگاری یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہم بھی اگر اپنی اولاد کو نیک دیکھنا چاہتے ہیں، اچھا دیکھنا چاہتے ہیں، خود نیکی اختیار کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ انشاءاللہ اولاد جو دل کا پھل ہے وہ مزید بہتر ہو کر ہمیں نصیب ہوگا۔ اللہ کریم جل وعلا ہم سب کو یہ عطا فرمائے۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے والد کیسے نیک تھے، ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی جب ولادت قریب تھی نا، تو آپ کے والد گرامی حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے خواب میں پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ اور یہ کیسی زیارت تھی، یہ کس رخ زیبہ کی زیارت تھی؟ یہ اس نبی کی زیارت تھی جن کا کلمہ پڑھا تھا۔ اور اب زیارت کے بعد جو بشارت عطا ہوئی، جو خوشخبری عطا ہوئی، اس کو بھی ملاحظہ کیجئے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ابا صالح، اے ابو صالح، جو کنیت تھی حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے والد گرامی کی۔ فرمایا یا ابا صالح اعطاک اللہ ابنا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایک بیٹا عطا فرمائے گا۔ اس کی شان کیا ہوگی؟ فرمایا وَهُوَ وَلِيٌّ، وہ ولی ہوگا، وَمَحْبُوبِي وَمَحْبُوبُ اللَّهِ تعالیٰ، اس کی شان یہ ہوگی وہ میرا بھی محبوب ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی محبوب ہوگا، میرا بھی پیارا ہوگا، اللہ کا بھی پیارا ہوگا۔ اور ارشاد فرمایا وَسَيَكُونُ لَهُ شَانٌ فِي الْأَوْلِيَاءِ وَالْأَقْطَابِ كَالشَّأْنِ بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ، اس کی اولیاء اور اقطاب میں ایسی شان ہوگی جیسے میری شان انبیاء اور رسل کے درمیان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء ہیں، انبیاء کے امام ہیں، اور میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ امام الاولیاء ہیں، آپ ولیوں کے امام ہیں۔ کسی فارسی شاعر نے کتنا پیارا شعر کہا ہے، اس کے بعد ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ کہا گیا کہ غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء، چوں محمد
درمیان انبیاء، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اولیاء کے مابین ایسی ہی شان ہے جیسی شان پیارے مصطفیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے درمیان عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دامن کرم سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم یہ دعا کرتے ہیں، مولا کریم آج کا ہمارا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے۔ اور دراصل بات تو یہ ہے کہ چل لکھا لائیں ثنا خوانوں میں چہرہ تیرا۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فضائل و مناقب مدنی چینل پیش کرتا چلا آ رہا ہے، کر رہا ہے، اور انشاءاللہ عز و جل پیش کرتا رہے گا۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، علم دین میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔